نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 48۔ باب حل تم بشو قبور مشرک الجاہلیہ ویتخذ مکانها مساجد۔ باب ہے اس سلسلہ میں کیا زمانہ جاہلیت کے مشرکین ان کی قبروں کو اکھاڑا جا سکتا ہے؟ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ، اور ان قبروں کی جگہ مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں۔ مساجد کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین ان کی قبروں کو اکھاڑ کر ختم کر کے ان کی جگہ مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر مشرکی کے ساتھ الجاہلیہ کی قید لگائی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے مشرک ہوں تو ان کی قبروں کو اکھاڑ کر۔ اس کے لیے جو دلیل امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں لائے وہ یہ ہے کہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ ان پر لعنت کرے۔ بعض روایات میں نصارہ کا لفظ بھی ہے اور بعد میں انبیاء کے ساتھ صالحین کا لفظ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے صالحین انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ یہ متصل سند کے ساتھ مکمل روایت کتاب المغازی کے آخر میں حدیث نمبر 4441 میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح کتاب الجنائز کے حدیث نمبر 1330 میں بھی ہے۔ جو کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 1330 ہے اس کے اندر والنصارہ کا لفظ بیان کیا گیا ہے۔ وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور اسی طرح یہ باب ہے جو ناپسند کیا جاتا ہے نماز پڑھنا قبروں میں۔ اس باب کے اندر یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ قبرستان میں قبر ہو تو وہاں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ورعا عمر و انس بن مالک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یصلی عند قبر، وہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال القبر القبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے قبر سے بچو، قبر سے بچو۔ القبر مفعول ہے فعل محذوف کا، اتقے القبر، بچیے قبر سے بچیے، یعنی قبر کے پاس نماز پڑھنے سے رک جائیے۔ ولم یامر بالاعادہ، لیکن انہوں نے پہلے پڑھی ہوئی نماز کو دہرانے کا حکم نہ دیا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر آگے قبر ہے پھر تو ممانعت ہے، البتہ اگر دائیں بائیں ہے اور یہ وہم آئے گا کہ پڑھنے والا شاید اس قبر والے کے ساتھ ربط و تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس پڑھنے کی وجہ سے اپنی عبادت کا شان مقام زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، اس طرح کا نظریہ ہے تو پھر قبر کے قرب کے اندر بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ گزشتہ دلیل جس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ مشرکین کی قبریں ان کو اکھاڑنا اور وہاں مسجد بنانا، اس کی دلیل یہ دی کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ تو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنانے کی جب ممانعت ہے
جب صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت ہے تو مشرکین کی قبروں کے پاس مسجد بنانا بالاولیٰ منع ہوگا۔ یہ تھا امام بخاری کا استدلال کہ جب یہودیوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کے پاس مسجدیں بنانا شروع کر دی تو ان کے لیے ایک وعید بیان کی گئی۔ تو جب انبیاء اور نیک اور صالح لوگوں کی قبروں کے ساتھ مسجدیں بنانے کی ممانعت ہے تو جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ان کی قبروں کے پاس مسجد بنانا تو بالاولیٰ منع ہوگا۔ البتہ مشرکین کی قبروں کو اگر اکھاڑ دیا جائے، اکھاڑنا ممکن ہو، حالات اس کی اجازت دیتے ہوں، مسلمانوں کا تسلط اور غلبہ ہو، کسی فتنے کا ڈر نہ ہو، تو اگر ان کی قبروں کے وجود کو ختم کر دیا جائے تو تب مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ مشرکین کی قبروں کو اکھاڑنا چونکہ جائز ہے اس لیے، لیکن اس کے اندر تمام صورتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے مد نظر رکھتے ہوئے الجاہلیہ کی قید ساتھ لگائی ہے۔ تو مشرکین سے مراد وہ مشرکین ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی کے اندر مشرک ہیں، اور اہل علم جو کتاب و سنت کی ٹھیک تعلیم رکھنے والے جن کو یہ مشرک قرار دیں، نہ کہ آج کل ہر ایک دوسرے کو مشرک قرار دینے کے لیے معمولی باتوں پر یہ فتوے لگا دیے جاتے، بلکہ آج کل تو کوئی سیاسی مشرک بھی آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری میں چل جائے تو اس کے پر بھی مشرک کا لفظ، اس طرح کوئی اور کا کر دے تو اس پر بھی۔ تو حالانکہ یہ فتویٰ لگانا شرک کا، کفر کا، منافقت کا، یہ عامی آدمی کے اختیار میں نہیں، یہ بہت صاحب علم اور وہ بھی پورے کے پورے دلائل کے ساتھ، اور یہ بھی دیکھے کہ یہ کلمہ کہہ زبان سے ادا کرنے والا یا وہ کفریہ شرکیہ فعل کرنے والا اپنے اختیار سے کر رہا ہے، کوئی جبر تو نہیں، جہالت تو یا لا علمی تو نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ فتویٰ لگانا چاہیے۔ تو یہ ہر نتھے خیرے کا یہ کام نہیں ہے کہ معمولی باتوں پر جس نے نادرہ قرآن بھی نہیں پڑھا وہ بھی فتوے لگا دے، جس نے کبھی بلوغ المرام کی ایک چھوٹی کتاب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا وہ بھی مفتی بنے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک معمولی باتوں پر فتوے سنا دیے جاتے ہیں۔ البتہ صالحین کی قبروں کو اکھاڑنا ناجائز ہے، منع ہے، اس لیے وہاں مسجد بنانے کی بھی ممانعت ہے۔ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنانے کی دو ہی ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھیں اور دونوں کی ممانعت ہے۔ انبیاء کی قبروں کے پاس مسجد بنانے کی دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ قبر کا وجود ختم کر کے پھر وہاں مسجد بنائی جائے، لیکن یہ صورت ناجائز اور حرام ہے کہ انبیاء، صالحین، ان کی قبروں کو مسمار کرنا، ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جب ان کی قبروں کو ختم کرنا جائز نہیں تو پھر قبر کے وجود کے ہوتے ہوئے مسجد جائز نہیں ہے، تو وہاں مسجد نہ بن سکے گی۔ دوسری شکل کہ قبروں کے وجود کے ساتھ قبریں بھی باقی ہوں اور ساتھ مسجد بھی بنا دی جائے۔ شریعت نے اس کام کی بھی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اس میں بھی عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ آتا ہے، اس لیے قبروں کے پاس مساجد وغیرہ بنانے کی بھی ممانعت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہودیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، تو یہ انبیاء کی قبروں کو ختم کر کے تو مسجد نہیں بناتے تھے، قبروں کا بھی وجود ہوتا تھا، اس کے ساتھ مسجد ہوتی تھی۔ تو جب یہ انبیاء کی قبروں کے ساتھ مساجد بنانے کی ممانعت ہے تو باقی نیک اور جو صلحاء شہداء ان کا بالاولیٰ ممانعت ہوگی۔ اس میں چونکہ عقیدے کا بگاڑ اور فساد آتا ہے اس لیے منع کیا۔ آج کے دور میں آپ
یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی کسی بزرگ کی قبر کے ساتھ مسجد ہے تو اس مسجد کے بارے میں، قبر کے بارے میں کیا کچھ عقیدے ہیں، اور اس مسجد کی شان، مرتبہ اور مقام کس قدر بڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسی مساجد کو یا ایسے مزارات کو اس کو بیت اللہ کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، بلکہ تشبیہ نہیں بلکہ عین بیت اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ شعر آپ نے ایسے لوگوں کے سنے ہوئے ہیں کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ہو، ظاہر دے وچ غلام فریدن تے باطن دے وچ اللہ ہو۔ اب دیکھیے کہ کتنا غلط انداز کا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کہتے کہ چاچڑ ہمیں ایسے کہ جیسے مدینہ ہے۔ استغفر اللہ، کتنا مدینے کی ایک توہین اور بے ادبی ہے۔ اس طرح کوٹ مٹھن بیت اللہ ہو، تو کوٹ مٹھن ایسے جیسے بیت اللہ ہے۔ تو ظاہر دے وچ غلام فریدن، ظاہر میں دیکھیں تو وہ بزرگ ہمارے غلام فرید ہیں، لیکن باطن دے وچ اللہ ہو، حقیقت کے اندر وہ اللہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنا غلط اور کتنا باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح ایک 6 حرفی رموز معرفت کتاب ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا کہ دوستی رب دی لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں، قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جام دی تینوں لوڑ نہیں۔ اب اندازہ کریں کہ قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب قبروں کے ساتھ مساجد بنائی گئی، اس کے اندر پھر افراط اور تفریط اس حد سے بڑھا دیا کہ وہاں نماز پڑھنا، وہاں تلاوت کرنا، وہاں اور کوئی نیکی کا کام کرنا وہ دوسرے سے کئی گنا بڑھ گیا، تو کرتے کرتے پھر آگے کیا کچھ بنتا گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے پاس مساجد سے منع کیا تھا۔ کیوں کہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی سلسلہ تھا کہ انبیاء صلحاء کی قبروں کے ساتھ مساجد بنا کر اس کے اندر غلو کا شکار ہو کر وہ طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 427، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ ان ام حبیبہ و ام سلمہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما ذاکرتا کنیستاً رعینہا بالحبشہ، ان دونوں نے ایک کنیسہ کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ حبشے کے اندر ایک انہوں نے کنیسہ معبد خانہ دیکھا، تو اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر کیا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں کہ فیہا تصاویر، اس کے اندر تصویریں تھیں، تصویریں حضرت مریم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، جبریل علیہ السلام کی، جس طرح کہ عیسائی اپنے معبد خانوں میں اس طرح کی تصویریں بنا کر رکھتے ہیں، تو ان تصویروں کا تذکرہ کیا۔ فذاکر تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ فقال ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ لوگ جن کا یہ کنیسہ اور عبادت گاہ جس کے اندر تصاویر بنی ہیں، جن کا دیکھ کر آئے ہو، یہ لوگ اذا کان فیہم الرجل الصالح ماتا، جب ان کے اندر کوئی نیک اور صالح آدمی فوت ہو جاتا، بناؤ علی قبری مسجدن، تو یہ اس کی قبر پر مسجد بناتے۔ قبر پر بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ قبر کے اوپر بناتے، مطلب کہ قبر کے ساتھ، ورنہ یہ تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ اپنے نیک اور صالح لوگوں کی قبر کو ختم کر کے اس کے اوپر مسجد بنائے، تو یعنی اس کے پہلو میں اس کے ساتھ میں بناتے۔ وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، اور انہوں نے یہ تصویریں بنائیں جو تم نے دیکھی ہیں، اور یہ جو تم تصویریں دیکھی اس طرح کی مصنوعی اور ایک فرضی تصویریں بنا لی۔ فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ بدترین مخلوق میں سے ہوں گے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام مخلوق میں سے بدترین لوگ یہ ہوں گے جنہوں نے شرک کے اس طرح کے مرکز اور اڈے بنائے، جنہوں نے یہ شرک کے والے راستے کھولے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیث کو 3 مرتبہ اور بھی مختلف جگہ پر لائے ہیں۔ حدیث نمبر 434 میں،
اسی طرح حدیث نمبر 1341 میں اور حدیث نمبر 3873 میں بھی یہ حدیث لائے ہیں۔ اس سے ثابت امام صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قبروں کے پاس مسجد بنانا اس کی ممانعت ہے، خواہ قبریں کتنے ہی نیک اور صالح ہستیوں کی کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ اس سے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ حدیث نمبر 428، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابی طیاح عن انس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے اس وقت کا واقعہ بیان کیا۔ فنازل اعلی المدینہ فی حی یقال لهم بنو عمرو بن عوف، آپ نے نزول فرمایا مدینہ کے بلائی حصہ میں، مدینہ کا جو بلائی حصہ تھا وہاں آپ نے نزول فرمایا، ایک قبیلے کے اندر جو عمرو بن عوف کا تھا، عمرو بن عوف قبیلے کے اندر آپ نے نزول فرمایا۔ فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم 24 لیلہ، قیام کیا ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 راتوں کا آپ نے قیام فرمایا۔ ثم ارسل الی بنی نجار، پھر آپ نے پیغام بھیجا بنو نجار کی طرف۔ فجاؤ متقلدین سیوف، وہ آئے لٹکائی ہوئی تلواریں، انہوں نے اپنے گلے کے اندر تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ عربوں کا یہ ایک بڑا شعار تھا اور اپنا ایک انداز تھا کہ تلوار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا یا گلے میں لٹکا کر رکھنا، تو اس انداز کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ فجاؤ متقلدین سیوف، وہ آئے اس حال میں کہ لٹکائے ہوئے تھے تلواروں کو۔ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، گویا کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے اوپر، و ابو بکر ردفہ، اس حال میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بعد میں واقعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بیان کرتے وقت وہ فرماتے ہیں کہ وہ جس وقت آپ آئے تھے تو جو منظر تھا وہ ابھی بھی تمام کا تمام میرے منظر، میرے تصور اور ذہن کے اندر اسی طرح ہے۔ آپ سواری پر کیسے بیٹھے تھے، پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف بیٹھے تھے، اور کس طرح سواری چلتی چلتی فلاں جگہ پہنچی، یہ پورا کا پورا نقشہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ مالا بنی نجار حولہ، اور بنو نجار کے جو سردار وہ آپ کے ارد گرد تھے۔ حتی القا بفنائے ابی ایوب، یہاں تک کہ اونٹنی نے پہنچایا آپ کو، اتارا آپ کو ابو ایوب کے صحن میں۔ آپ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وکان یحب ان یصلی حیث ادرکتہ الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ نماز پڑھیں جہاں آپ کو نماز پا لے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے۔ چونکہ مسجد ابھی تعمیر نہ تھی تو جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہیں نماز آپ ادا کر لیتے۔ وَيُصَلِّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، حتیٰ کہ آپ بکریوں کے باڑے کے اندر بھی نماز ادا کر لیتے۔ بکریاں جہاں رات کو بند کی جاتی ہے، روکی جاتی ہیں، تو وہاں بھی آپ نماز ادا کر لے، کیونکہ بکری جو ہے یہ معقول اللحم جانور ہے، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز نجس نہیں ہے، اگر زمین پر لگا ہے تو زمین نجس نہیں ہو جائے گی، اسی طرح کپڑے یا جسم پر لگے تو کپڑے بھی پلید نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ آپ یصلی فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، اور بے شک آپ نے حکم دیا مسجد کی تعمیر کا۔ کچھ دنوں بعد آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ فَأَرْسَلَ إِلَى مَالٍ مِّن بَنِي النَّجَّارِ، آپ نے پیغام بھیجا بنو نجار کے سرداروں کی طرف، ان کے جو بڑے لوگ تھے ان کو پیغام بھیجا۔ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ، اور آپ نے فرمایا کہ او بنو نجار کے لوگو، ثَامِنُونَ بِحَائِطِكُمْ هَٰذَا، تم اپنا یہ پلاٹ جو ہے مجھے قیمتاً دے دو۔
جس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہے یہ خالی پلاٹ کی شکل میں تھا، جس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جن کا آگے تذکرہ انس رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پلاٹ، یہ جگہ مجھے قیمتاً دے دو۔ قالوا لا لا واللہ، وہ لوگ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم، لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم نہیں طلب کریں گے اس کی قیمت مگر اللہ ہی سے، اس کا اجر و صلہ ہم اللہ سے لیں گے، اس لیے یہ ہم قیمتاً نہیں دیں گے بلکہ مسجد کے لیے مفت میں دیں گے۔ فقال انس، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فکان فیہ ما اقول لکم، اس جگہ وہ چیزیں تھیں جو میں تمہیں ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ جس جگہ کو آپ نے قیمتاً خریدنے کا کہا، اس جگہ پر کچھ چیزیں تھیں، ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک تو قبور المشرکین، مشرکین کی قبریں تھیں، اس جگہ پر کچھ مشرک لوگوں کی قبریں تھیں۔ وفی یہ خاربن، کچھ ویران جگہ پڑی ہوئی تھی۔ وفی نخل، اور کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ تو یعنی یہ تھی اس جگہ کی حیت اور کیفیت۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا۔ فنوبشت، ان کو اکھاڑ دیا گیا، مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ دیا گیا، ان کی ہڈیاں وغیرہ نکال کر الگ کہیں دبا دی گئی اور ان کو برابر کر دیا گیا۔ ثم بالخارب فسبیت، پھر جو ویران جگہ تھی، کوئی گڑھا تھا، کوئی ٹیلہ بنا ہوا تھا، اس ویران جگہ کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ اس کو برابر کر دیا گیا۔ اب نخل فقوتیا، اور جو وہاں کھجوروں کے درخت تھے ان کو کاٹنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ فصف النخل قبلۃ المسجد، تو جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو کاٹ کر جو مسجد کی قبلے کی طرف سمتی، وہاں ایک دیوار کی طرح رکھ دیے گئے۔ کھجوروں کے درختوں کو کاٹا گیا، کاٹ کر ان کو آگے قبلے کی طرف جو دیوار تھی اس میں وہ کھجور کے درختوں کو بچھا دیا گیا، لگا دیا گیا، تاکہ آگے گزرنے والوں سے سترا بھی ہو اور ایک پردہ بھی ہو جائے۔ وجعلوا عضادتیہ الحجارہ، اور اس کے جو دروازے کے پلر تھے وہ پتھروں کے تھے۔ جو مسجد نبوی کا دروازہ بنایا تو اس کی جو برجیاں اور پلر بنائے وہ پتھروں کے۔ وجعلوا ينقلون الصخر، اور صحابہ کرام شروع ہو گئے منتقل کرنے لگے پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے کندھوں پر لانے لگے۔ وہم یرتجزون، اس حال میں کہ وہ رجز پڑھتے تھے، اشعار پڑھتے جا رہے تھے، بڑی خوشی کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور خوشی سے اشعار پڑھتے ہیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جیسے صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی ساتھ بنفس نفیس اٹھا کر لا رہے ہیں۔ وَوَ یقول، اور آپ فرما رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ نہیں ہے خیر اور بلائی مگر آخرت کی، خیر اور بلائی تو اصل میں آخرت کی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ میرے انصار ساتھی اور میرے مہاجرین ساتھیوں کو معاف کر دے۔ اس حدیث سے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کی جو جگہ تھی اس کے اندر 3 قسم کی چیزیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک مشرکین کی قبریں، ایک کچھ ویران جگہ، کچھ کھجور کے درخت۔ تو مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کر برابر کر دیا گیا۔ ثابت یہ کیا کہ زمانہ جاہلیت کے جو مشرکین ہیں ان کی قبریں ہوں اور ان کی قبروں کو مسمار کرنے میں کوئی فتنہ خدشہ نہیں، یہ اسی وقت ہوگا جب مسلمانوں کا تسلط اور غلبہ ہو تو ان کی قبروں کو ختم کر کے وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس کا متضاد مفہوم یہ بنے گا کہ مشرکین کی اگر قبروں کو اکھاڑا جا سکتا ہے تو مومنین کی قبروں کو نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ تو مسلمانوں کی، مومنوں کی، ان کی قبروں کو نہ اکھاڑا جائے۔ جب اکھاڑا نہیں جائے گا تو قبر کے ساتھ مسجد بنانے کی ویسے ممانعت ہے۔ جب قبر کا وجود ہے تو ساتھ مسجد نہیں ہوگی۔ مسجد بنانے کی ایک ہی شکل تھی کہ قبروں کو ختم کیا جائے، اور وہ مشرکین کی قبریں ختم کی جا سکتی ہیں، مسلمانوں کی قبروں کو ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔